کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح فجر سے پہلے اٹھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس وقت کے پیچھے کیا راز ہے؟ السلام علیکم۔ نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے حیران کن فائدے، جسے جان کر آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اسے اللہ رب العزت اتنی زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اتنی فضیلت اور اتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں سستی کی وجہ سے، بلاغرض آپ کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں فجر کی نماز ادا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور کبھی بھی آپ کی سستی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ باقی جو نمازیں ہیں جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں انسان سویا ہوا نہیں ہوتا، اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے انسان سویا ہوا ہوتا ہے، بیدار ہو کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کافی سارے لوگ سستی کر جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے بلاگر وہ اپنی نماز فجر کی قضا کر دیتے ہیں، جو کہ یہ بہت غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے ویسے کتب حدیث میں فجر کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے کافی حدیث موجود ہے، لیکن میں یہاں پر چند ایک حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے زیادہ انعامات ہیں اس شخص کے لیے جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بڑے فائدے۔ نماز فجر پڑھنے کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پورے دن کے جو بھی کام ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اس لشکر کو روانہ کرتے۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص کام شروع کرے گا تو اس کے کام میں برکت رکھ دی جائے گی، کیونکہ اس کو اس وقت برکت کا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی ہے تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ یہ لوگ کتنی خوش قسمت لوگ ہیں جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو انہیں پوری رات عبادت کرنے کا، پوری رات قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا۔ کتنی بلند شان ہے اس شخص کی کہ جس کا ذکر فرشتے اس حال میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، جب گئے تو اس وقت بھی وہ نماز، اور جب واپس آئے عصر کے وقت تو اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنا بلند مقام ہوگا اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر ہے فجر، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور ان تمام سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔
ایک جگہ پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے ان تمام سے بہتر ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لوں۔ اب آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ نماز فجر کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا، یعنی ٹھنڈک والی نمازیں، ایک تو نماز فجر اور دوسری نماز عصر، کیونکہ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نماز ہے، یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرے گا اور نماز عصر ادا کرے گا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص پکا مومن ہے۔ نماز فجر کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی ہے وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا ہے تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اونٹا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، تو اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔